آپ کو پتا ہے دھرنے کون کروا رہا تھا؟ زخموں کو نہ چھڑو ورنہ آنسوؤں کا طوفان آ جائے گا۔ اس بنیادی مرض کو دور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ انتقام نہیں، خدمت۔ نواز شریف کا جلسہ عام سے خطاب۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ میرے دل میں انتقام کی تمنا نہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں، ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ترقی کے لیے کشکول توڑنا ہوگا۔ ہمسایوں سے لڑائی نہیں، کشمیر کے لیے وقار سے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے آج بڑے صبر سے کام لیا ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے۔ میرے زخموں کو نہ چھڑو ورنہ ہمارے آنسوؤں کا طوفان آ جائے گا۔ پاکستان کو نئے سفر کی ضرورت ہے۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری چھٹی کرائی گئی۔ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر سکے۔ آپ کو پتا ہے دھرنے کون کروا رہا تھا؟ اس بنیادی مرض کو دور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی قبول نہیں۔ دنیا تنازع کا باعزت حل نکالے۔ تسبیح میرے پاس بھی ہے، اس وقت پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یہ مجھے نہیں آتا۔ مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا تو دونوں پاکستانوں میں اقتصادی راہداری بن چکی ہوتی۔ بھارت میں معترض نہ ہوتا، ہم مل کر ترقی کرتے۔ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا رہے تھے۔ بجلی، پیٹرول، روٹی سستی تھی مگر مجھے نکال دیا گیا۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمیں جیلوں میں ٹھونسا، ساتھیوں پر سزائے موت کے مقدمے بنائے گئے۔ ہمارا بیانیہ اورنج لائن، چاگی کے ایٹمی دھماکوں سے پوچھو۔ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو ہماری اخلاقیات سے پوچھو۔ اس سے قبل اپنے خطاب کے آغاز میں نواز شریف نے شعر پڑھا، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ انہوں نے مرزا غالب کا شعر سنایا، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیائے طوفاں کیے ہوئے۔ اس کے علاوہ افتخار عارف کا شعر بھی پڑھا، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ نواز شریف نے کہا کہ مجھے جیلوں میں ڈالا گیا، ملک بدر کیا گیا، میرے خلاف جعلی مقدمات بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے، مریم نواز کے خلاف بنائے گئے، ساری قیادت کے خلاف بنائے گئے، لیکن مسلم لیگ نون کا جھنڈا کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نواز شریف نے کہا کہ بجلی نواز شریف نے مہنگی نہیں کی، نواز شریف نے سستی کی۔ نواز شریف نے بجلی بنائی اور اس کو سستے داموں عوام تک پہنچایا۔ آج یقین کریں میں آپ کی محبت کو دیکھ کر اپنے سارے دکھ درد بھول گیا ہوں، میں انہیں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان بھلا تو نہیں سکتا لیکن ایک طرف رکھ سکتا ہے۔ کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان کچھ دیر کے لیے فراموش کر سکتا ہے، لیکن کچھ درد اور زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ مال و دولت چلی جاتی ہے لیکن پھر آ جاتی ہے، لیکن جو اپنے پیارے آپ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ کبھی دوبارہ نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں جب کبھی باہر سے آتا تھا تو میری والدہ، میری اہلیہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی۔ آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہوں گی۔ وہ میری سیاست کی نظر ہو گئی، میں نے انہیں سیاست میں کھو دیا، وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گی۔ یہ بہت بڑا زخم ہے جو نہیں بھرے گا۔ میرے والد فوت ہوئے، میں انہیں لحد میں نہ اتار سکا۔ میری والدہ فوت ہوئی، میں انہیں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری بیوی فوت ہوئی، مجھے قید خانے میں اس کی اطلاع ملتی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھو، میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا کہ مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ میری اہلیہ دوبارہ ICU میں چلی گئی ہیں، میری لندن میں بات کروا دو، میرے بیٹوں سے بات کروا دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس حال میں ہے، لیکن میری بات اس نے نہیں کرائی۔ اس نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ ہم بات نہیں کرا سکتے۔ میں اس کے کمرے سے اٹھ کر اپنے جیل کے کمرے میں چلا گیا۔ 2.5 گھنٹوں کے بعد اس کا نمبر 2 افسر آ کر کہتا ہے کہ آپ کے لیے بہت بری خبر ہے، آپ کی اہلیہ کلثوم اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بات نہیں کرائی۔ مجھے کہا گیا کہ ہم مریم کو اس کی اطلاع دینے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہرگز مت جانا، اسے میرے پاس لاؤ یا میں وہاں جاؤں گا۔ اس کا سیل میرے سے کچھ فاصلے پر تھا لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ 1 ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے ملاقات ہوتی تھی۔ اس کو بتایا تو وہ گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت کیا گزری ہوگی؟ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، میں بھی اسی وطن کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں بھی ایک سچا پاکستانی ہوں، پاکستان کی محبت میرے سینے میں ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ بل کلنٹن ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے۔ دنیا کے لیڈرز کے مجھے روز فون آتے تھے کہ آپ نے دھماکے نہیں کرنا، ہم پاکستان کو $5 ارب
डॉलर देंगे। नवाज शरीफ ने गलती से इमरान खान का नाम ले लिया, ताहम एहसास होने पर फौरी कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं फर्क मलहूज़े खातिर रखना चाहता हूँ जो मेरी तरबियत मुझे सिखाती है। मैं गंदी बातों पर टिट फॉर टैट करूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं ऐसा नहीं करता। नवाज शरीफ ने कहा कि वजारत खारजा में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा कर देख लें। हमें 5 अरब की पेशकश हुई थी या नहीं हुई थी, ये 1999 की बात है। आज 1 अरब डॉलर की भीख मांगते थे। मैं लेने वाला होता तो मुझे भी 1-2 अरब डॉलर मिल जाते। मैं पाकिस्तान की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, उसकी मिट्टी और जमीन ने इजाजत नहीं दी मैं इस बात को मान लूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कह रहा है धमाके ना करना, हमने धमाके किए। भारत का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया। मेरी जगह कोई और होता तो क्या वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? क्या हमें उसी बात की सजा मिलती है? हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम था मई 2016 में, उस वक्त बाहर धरने हो रहे थे, लेकिन हम अपना काम करते जा रहे थे। आपको पता है कि धरने कौन करा रहा था? नवाज शरीफ ने कहा कि जख्म इतने लगे हैं कि भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है, बदले की तमन्ना नहीं है। तमन्ना है तो यही है कि मेरी कौम के लोग खुशहाल हो जाएं, उनके घरों में खुशियां आ जाएं, बाइज्जत रोजगार मिले, बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, गुर्बत ना हो, बीमारी और जहालत ना हो। ये नवाज शरीफ चाहता है। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमें खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमें हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, बल्कि हमेशा के लिए तोड़ना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।